اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ ان بالا خانوں میں تحائف پائیں گے۔ تحیہ تحفے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی نعمتیں پائیں گے جو ان کے اعمال کی جزا نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ محض خدا کے فضل کے نتیجے میں انہیں نصیب ہوں گے۔ وسلامہ، اور سلامتی پائیں گے۔ آپ قرآن کریم کے تراجم میں جب اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو دو باتیں خاص طور پر دکھائی دیں گی۔ اول یہ کہ بالا خانوں کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے گویا واقعی ایک منزل کے اوپر دوسری منزل بنی ہے، اور اس منزل میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دوسری منزل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا تعلق جنت سے ہے اور اس دنیا سے تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ اولین طور پر اس مضمون کا اس دنیا سے تعلق ہے، اور بالا خانے سے مراد ہرگز ظاہری بالا خانہ نہیں ہے، بلکہ اونچے مکان، جس طرح اردو میں محاورے میں استعمال ہوتا ہے، اونچے مرتبے۔ اور ہر زبان میں اونچا کا لفظ بلندی شان کے لیے اور ایک اعلیٰ مقام کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ظاہری معنوں میں اعلیٰ مقام نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے اعلیٰ مقام۔ بس بالا خانے سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو عزت اور شرف کے مکان ملتے ہیں، جن کو بلند مراتب نصیب ہوتے ہیں، اور یہی مکان ہیں جو دراصل رہنے کے مکان ہیں جن میں یہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ان صفات کے نتیجے میں وہ گھر بالا خانے بنتے ہیں، خواہ وہ تہہ خانوں میں بسنے والے لوگ ہوں۔ پس چونکہ اس دنیا میں ہر ایک آدمی کو ظاہری طور پر بالا خانے نہیں ملتے، اس لیے ترجمہ کرنے والے ظاہری ترجمہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ گویا مراد ظاہری مکانوں کی دوسری منزل ہے۔ اگر دوسری منزل مومنوں کی جزا ہے، یعنی ظاہری طور پر دوسری منزل، تو پھر تو امریکہ اور مغربی دنیا کے دوسرے ممالک جن میں 100 سے بھی اوپر منازل بن گئی ہیں، ان کے مرتبے تو ہم سے بہت بلند ہو گئے، اور ان کو تو خدا نے اتنی جزا اس دنیا میں ہی دے دی کہ اس کا ہم گویا اگلی دنیا میں بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا خدا ہے جو قرآن کریم پر عمل کرنے والے، توبہ کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں، اور پھر ایسی ایسی پیاری دعائیں سکھا کر ان دعاؤں کے طلبگاروں کو یہ جزا دیتا ہے کہ اے خدا، ہمیں اس دنیا میں تو چلو تو نے ٹوٹے پھوٹے مکان دے دیے، کوئی بات نہیں، زمین کی سطح پر گھسٹ گھسٹ کے زندگیاں گزاری، کم سے کم اگلی دنیا میں ہمیں دوسری منزل دے دینا۔ ہرگز کسی قیمت پر یہ مضمون قرآن کریم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن کریم کی شان کو گھٹانے والا مضمون ہے۔ اس لیے بالا خانہ ہمیشہ روحانی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور لفظ بالا خانہ استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ عربی میں بھی یہ انہی بالا خانے کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے معنی ہمیشہ یہی سمجھیں کہ عزت اور شرف کے بلند مقامات، اور دنیا میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے۔ یہ خیال کر لینا کہ یہ جنت کے وعدے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جنت کے وعدے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں اس جنت کا آغاز اس دنیا سے ہوگا، اور یہی قرآن کریم کی مراد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مترجمین نے اور مفسرین نے اگلی آیت کے ایک لفظ سے دھوکہ کھایا، جس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، کہ یہ لوگ اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے، اور سمجھے کہ ہمیشگی کی زندگی تو جنت میں مل سکتی ہے، اس لیے یہ وعدہ جو کیا جا رہا ہے انعام کا، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ آئندہ دنیا سے ہوگا۔ حالانکہ اس مضمون کو قرآن کریم کی اسی آیت نے اگلے حصے میں کھول دیا تھا اور فرمایا حسنت مستقرا و مقامہ،
یہ وہ جگہ ہے جو عارضی قیام گاہ کے طور پر بھی اچھی ہے اور مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی اچھی ہے۔ جنت تو عارضی قیام گاہ ہے ہی نہیں، اس لیے خالدین کا ایسا ترجمہ کرنا جو اسی آیت کے اگلے حصے کے مخالف ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ایک پہلو سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت کو دونوں دنیاؤں پر چسپاں کیا جائے تو مضمون خوب کھل جاتا ہے اور بہت ہی حسین مضمون ابھرتا ہے۔ پہلا معنی خالدین کا یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گھروں کی، جنتوں کی حفاظت کی جائے گی اور ان کی ساری زندگی امن اور سکون سے کٹے گی، اور کبھی یہ نہیں ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد بیویوں کے دل خامدوں سے بھر جائیں اور خامدوں کے بیویوں سے بھر جائیں اور ان کی جنت جو ہے وہ جہنم میں تبدیل ہو جائے۔ ایسے نیک لوگ وہ ہیں جن کے گھر ہمیشہ ان کے لیے بالا خانے بنے رہیں گے، یعنی عزت اور شرف کا مقام بنے رہیں گے، اور ان سے اس دنیا میں اس مقام کو کوئی نہیں چھین سکے گا، اس پر یہ دوام پائیں گے۔ دوسرا خالدین کا معنی پہلی آیت کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ فرمایا ان کی اولادوں کے لیے بھی یہ دعائیں سنی جائیں گی اور نسلاً بعد نسلاً یہ جنت ان میں چلتی چلی جائے گی۔ پس خالد سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے تک رہنا یا لمبی زندگی پانا بھی لفظ خالد کے تابع ہے، اس مضمون کے اندر داخل ہے۔ تو اس کے دو معنی ہوں گے اس دنیا کے تعلق میں۔ نمبر ایک کہ وہ میاں بیوی جو اس قسم کے ہیں اور ان کی اولاد جو ان دعاؤں کا پھل ہے، ان لوگوں کا گھر ہمیشہ جنت نشان بنا رہے گا، جنت کی آماجگاہ بنا رہے گا، اور ان کی نیکیوں اور ان کی سکینت میں ایک دوام پایا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ یہ گھر ختم نہیں ہو جائیں گے، خالدین فیہا، کیونکہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو بھی متقی بنا لیا ہو اور ان کے لیے اس قسم کی دعائیں کرتے رہے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں بند کرنے کے بعد ان کی اولاد کو دھتکار دے؟ بس لازم ہے کہ یہ جنت کی نشانیاں ان کے گھروں میں نسل بعد نسل چلتی رہیں گی۔ اور مقامہ کے لحاظ سے دوسرے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں بھی یہ جنت نصیب ہوگی اور دوسری دنیا میں بھی جنت نصیب ہوگی، اور عارضی ٹھکانہ بھی ان کا جنت ہوگا اور مستقل ٹھکانہ بھی جنت ہوگا، یعنی مرنے کے بعد پھر ان کو ہمیشگی کی وہ جنت بھی مل جائے گی جس کا تصور عموماً ہم دوسری دنیا کے تعلق میں باندھتے ہیں۔